4.5 گھنٹے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے پاس میں ملک شام میں بیٹھ کے خدا کی قسم علماء اکرام کی موجودگی میں روتا رہا۔ میں نے کہا بی بی زینب تیرا پردہ بچانے کے لیے پورا کنبہ کربلا کے میدان میں ذبح ہو گیا، اور ہمارے گھر کا پردہ ہمارے ہاتھوں سے لٹ گیا، ہمارے ماتھے پر پسینہ ہی نہیں آیا ہے۔ بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بھائی ہے، ہر کوئی اللہ اکبر نیزے کی اینی پہ چڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا بہن اگر تو نے اپنا پردہ نہ بچایا تو ہمیں گلا کٹانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 50 سال کی زندگی، 40 سال کی زندگی، 30 سال کی زندگی، کبھی علیحدہ بیٹھ کے سب سوچو تو صحیح کہ ہم نے زندگی کے اندر کیا پایا اور کیا کھویا ہے۔ مکان مل گیا، دکان مل گئی، مارکیٹ مل گئی، کاروبار مل گیا، نرینہ اولاد مل گئی، لیکن میرے عزیزوں ان ساری چیزوں نے مجھے ایمان کی دولت سے محروم کر دیا ہے۔ جس اللہ کے بندے کے پاس، نبی کے غلام کے پاس 8 دن کے اندر جمعۃ المبارک کے دن 1 گھنٹہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے لیے وقت کوئی نہیں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ امید چھوڑ دے کہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا؟ حال کا ہم نے حکم دیکھنا ہے، اس حکم پر ہم نے نبی کا طریقہ دیکھنا ہے۔ دنیا ہاتھ میں آئے یا ہاتھ سے چلا جائے، اس وقت میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور اس حکم کو پورا کرنے میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ جب یہ احساس سوارے اندر آ گیا اور لوگوں چلیں گے جھنکی گلیوں کے اندر، آواز قدموں کی جنت کے اندر آنی شروع ہو جائے گی۔ ابھی یہ بچہ دارالعلوم دیوبند کے اللہ والوں کا ہیروں کا ترانہ سنا رہا تھا، کون ہے؟ حضرت اقدس میرے عزیزو انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، جنہیں ہر 8 دن کے بعد کالی کملی والے کی زیارت نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ فرمایا جب ان کو دست لگا کرتے تھے، جب ان کو اسہال ہوا کرتے تھے، موشن لگا کرتے تھے، جب ان کو لوز موشن ہوا کرتے تھے، سارے سمجھ آیا کرتے تھے یہ ہفتہ نبی علیہ السلام کی زیارت سے خالی چلا گیا ہے۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ، حضرت انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، دوائی چمچی میں ڈال کر ڈاکٹر بھی، طبیب بھی، اپنے بھی پرائے بھی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی بھی چمچی لے کر یوں منہ میں دے رہے ہیں، آپ حالت نزا کے عالم میں اپنے ہونٹوں کو دبا کے لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت جی دوائی کھانا سنت ہے، اللہ اکبر۔ اسی حالت نظام میں آنکھیں کھولی، فرمایا لیٹ کے کھانا سنت نہیں، بیٹھ کے کھانا سنت ہے۔ بستروں پہ پڑے پڑے بیٹی پینے والوں، بستروں پہ بیٹھ کے بغیر کلی کیے، بغیر ہاتھ دھو کے کھانا کھانے والوں، تمہاری ڈگری پہ مجھے رونا آتا ہے، جو ڈگری، جو کالج، جو یونیورسٹی خدا کی پاک نعمتوں کو ہاتھ لگانے کے لیے تمہیں ہاتھ دھونے کے قابل نہ چھوڑے، یہ ڈگری تمہیں حوض کوثر پہ لے جا کے نہیں کھڑا کرے گی۔ جن کے سر پہ ابھی ابھی پگڑی بنی، جنہیں حافظ قرآن کہا گیا، میں اللہ اکبر میں دیکھ کے پڑھ رہا تھا، کوئی جھنگ کا، کوئی کسی علاقے کا، کوئی کسی علاقے کا، میں ایک کی سند پڑھ رہا تھا، کوئی کسی علاقے سے تعلق رکھنے والا، جاؤ جاؤ انہیں دنیا کے روشن ضمیروں کے ساتھ بٹھا کے کھلاؤ، اللہ اکبر، دنیا کا روشن ضمیر ٹیشو پیپر ہاتھ میں لے گا، یہ کالی کملی والے کا غلام کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا نظر آئے گا۔ جگ والو تم کتنے مقدر والے ہو، اللہ
اکبر، دنیا تمہارے علاقے میں دور دراز سے صحابہ کی محبت لینے کے لیے آتی ہے. کتنے مقرب کو لوگ ہو، دنیا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے باہر بھی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تمہارے جنگ شہر کے اندر آتی ہے. ہائے میری بدنصیبی، جناب تلے اندھیرا، گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہہ کے چلا گیا. بوتل پانی کی بھرنا تو دور کی بات ہے، اس دریا کے اندر ہاتھ ڈال کر بھی اپنے ہاتھوں کو پاک نہ کر سکا. جس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو، یہ بڑے بڑے مکان آپ کو مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ کوٹیاں نظر آ رہی ہیں، یہ بنانا کامیابی کوئی نہیں، اس کے بنانے پر فخر نہ کریو. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرما رہا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. یہ مکڑی کا ڈالا، یہ دھوکے کا گھر ہے، نہ یقین آتا، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، قبر میں آ کے دیکھ لینا یہ دنیا. اللہ اکبر، اس دنیا کی وجہ سے قبر کے اندر تو کتنا ستایا جائے گا. ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت پیر صاحب الرحمان صاحب درخواستی نور اللہ مرقدہ سندھ کے علاقے میں اپنے چاہنے والے کے پاس گئے. دیکھا بستر مرض میں لیٹا تھا، جسم میں بڑے بڑے زخم تھے، شوگر کی وجہ سے آنکھوں سے نبینا نظر نہیں آ رہا تھا، کان سے اونچا سننا تھا، ہاتھ پیر بالکل بیکار ہو چکے تھے. پیر صاحب الرحمان صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حافظ صاحب کیا حال ہے؟ کہ لگا اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. حضرت فرمانے لگے روٹی کھا نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، پیر میں جتی پہن نہیں سکتا، تو پھر بھی کہہ رہے اللہ کا شکر ہے. جھٹکا کھایا بستر پر کہنے لگا یہ ساری چیزیں ہو نہ ہو لیکن اس حالت کے اندر ایمان پوری طاقت کے ساتھ میرے سینے میں موجود ہے. کپڑے کے بغیر کامیابی مل جائے گی، مکان کے بغیر کامیابی مل جائے گی، دکان کے بغیر کامیابی مل جائے گی، متنجل کھائے بغیر کامیابی مل جائے گی، پیاسے رہ کے کامیابی مل جائے گی، اور لوگوں روڈوں پر رات گزارنے سے کامیابی مل جائے گی. کامیابی نہیں ملے گی، رب کعبہ کی قسم ایمان کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی. گھر کے اندر بیٹھے مشورہ ہو رہے ہیں، مونگ پھلی کھا رہے ہیں، گڑ کی ریوڑی چکوال کی کھا رہے ہو، کراچی کا سون حلوہ کھانے والوں، جھنکر دال کا حلوہ کھانے والوں، یہ کہہ رہے مکان یہاں ہونا چاہیے، دوسرا کہہ رہا نہیں تول کا ڈھابا ہونا چاہیے، ابا کہہ رہا نہیں بنالے بازار میں ہونا چاہیے، دکان یہاں ہونی چاہیے، کنبہ خاندان یہاں ہونا چاہیے. بندہ دل سے خدا سن رہا ہے، کسی کی زبان پر یہ لفظ نہیں آیا مرتے وقت حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے. پانچ 6 دسمبر کو ملک شام میں باب الصغیر قبرستان میں عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن ام مکتوم، حضرت امیر معاویہ ان کی قبروں کے درمیان اللہ اکبر مؤذن رسول جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی پاس بیٹھے ہوئے تھے. اعزازی طور پر ہمارے لیے قبر کے اندر کا دروازہ کھولا گیا. بالکل جب اندر قبر کے پاس گئے اللہ اکبر وجدانی کیفیت ہوئی، میں اپنے سے باہر ہو گیا، مجھے پتہ نہ لگا، میں نے بلال کی قبر کو اپنی باہوں میں لے لیا. میرے کہا حبشے کے بلال تیرے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جو مکے کی گلیوں میں مار کھایا کرتا تھا، نہ تیرے کل پہ کپڑا، نہ تیرے پاس تہمت، نہ تیرے پاؤں میں جوتا ہوتا تھا. بلال ہمیں پتہ لگا تو مسجد نبوی میں کالی کمری والے کی دروازے پر 4 دن سے بھوکا بیٹھتا تھا. بلال بتا اس فاقہ مستی میں ریت پر آگ کے انگاروں پہ لیٹنے پر، تجھے قرآن سنانے پر، تجھے نغمہ توحید سنانے پر تجھے کیا ملا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش میری قبر کے اندر جھانک کے دیکھ لے، دنیا کو قیامت کے بعد جنت ملے گی. اللہ نے دنیا کے اندر تو کیا ہماری قبروں کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا ہے. ہمارے پاس ہے کیا؟ قبروں کی سجاوٹ کے علاوہ ہے کیا؟
اول سے لے کر آخر تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، ہر ایک سے پوچھ لو بچیاں دے لئی؟ کپڑے دیکھے جی، میں تو 2 سال سے نوے نہیں سلوائے، روٹی کبھی گھی نہیں لگایا، بوتل میں تو آج تک دیکھی کوئی نہیں، میٹھا میں کھاتا کوئی نہیں، شوگر ہے، سوپ پیتا کوئی نہیں، بلڈ پریشر ہے، لیکن صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر شام تک بچیاں دے لئی، بچیاں دے لئی۔ ان بچوں کے لئی جو دنیا میں تیرے کمرے میں نہیں آتے، مرنے کے بعد تیری قبر پہ کیسے آئیں گے؟ یہ بچہ مولوی صاحب کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا ذرا جی دعا فرماؤ، 500 روپے کا نوٹ دے کے کہنے لگا مدرسے کے بچوں کو میٹھی چیز بلا کے کھلا دو، لا کے کھلا دو، مولوی صاحب دعا کروا دو، باپ کے لیے آسانی ہو جائے کہ تیرے مرنے کے لیے مسجدوں میں دعائیں مدرسوں میں کرواتا پھر رہا ہے، وہ تیری قبر کے پاس کھڑے ہو کے سورہ یاسین کی تلاوت کیسے کرے گا؟ میرے سے حقیقت پوچھ، باپ کو غسل دیتے وقت بیٹے کو کہا جاتا ہے تو بھی پانی پا لے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں مینوں ڈر لگتا ہے جب تو گھر میں موجود ہے، یہ تیری میت کو دیکھ کے ڈر رہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں قبرستان آ کر تیرے لیے ہاتھ کیسے اٹھائے گا؟ ابو جی تسی راتی میں نو سون ہی نہیں دیتا اور میں اپنی منجی اتے لے جاواں گا یا باہر ویڑے ڈالیا گا۔ ابو کہتا ہے پترا کی ہویا؟ ابا جی ساری رات کھنگ کھنگ کے ابا جی تسی میری نیند خراب کر دیتی، جب باپ کی کھانسی سے بے آرام ہو گیا وہ قبر میں اتارنے کے بعد باپ کی قبر میں بیٹھ کے خدا کا قرآن کیسے پڑھے گا؟ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ماما ٹھنڈیاں چھاواں، ماں کے قدموں تلے جنت، ماں ٹھنڈی ہوا، گاڑیوں کاروں پر لکھوانے والوں، گھر کے اندر اس ٹھنڈی ہوا کو بیوی کے سامنے کیا کہہ رہے ہو؟ تو تے پڑھی لکھی ہے، تو تے چنگی پلی ہے، اے تینوں پتہ نہیں پاگل ہے، ایدی گلاں دا برا نہ منایا کر۔ اللہ اکبر، اس نے تجھے دیکھا، تیری بیوی کو دیکھا، کہ لگی پاگل ہی تو تھی جو ساری رات تیرے پیپر بدلا کرتی تھی، پاگل ہی تو تھی جو تیرے وجود کو 9 مہینے کوک میں اور 2 سال گود میں اٹھا کے بیٹھی۔ عقل مند ہوتی اور مجھے بیوی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتا، میرے مقابلے میں بیوی کو کھڑا کرتا، میں تجھے جمتے ہی کچرے کے ڈھیر پہ ڈالتی۔ کیا تو نے کملی والے سے نہیں سنا؟ اللہ کا فرمان ہے 9 مہینے تکلیفیں اٹھانے والی کی ہاں آئی ہوئی پر اللہ ایک ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا ڈلیوری ہوم میں جب تو دنیا کے اندر آیا ماں کے پیٹ کی رگیں پھٹی، ایک ایک رگ پہ اللہ 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کبھی اولاد سے موازنہ، کبھی بیوی سے ساتھ کے ساتھ، کبھی یار کی یاری میں باپ کو نہ گھورنا، خدا پاک کی قسم اللہ قبر کے اندر اس سانگ میں کیڑے ڈال دے گا۔ میرا ماضی تمہارے سامنے، اللہ اکبر، آج سے 4 سال کوئی پہلے پوچھتا نہ تھا، لیکن بھلا میری ماں کا 8 سال پہلے مرنے لگی، جھولی پھیلا کے اتنا رو کے گئی، اللہ کی قسم آج لوگ قدموں میں بیٹھتے ہیں، یہ سارا اللہ کا فضل ماں کے آنسوؤں کا نتیجہ ہے۔
اتنا سا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 39 سال پہلے جب میرے باپ کا انتقال ہوا، میں اما پارے کی سورہ قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اللہ کی قسم یہ حدیث کی کتاب ایک گواہ میرے سامنے ہے، باپ کو میرے تیسرا دل تھا، میں مدرسے نہیں گیا تھا، میرا باپ لال کا جوتا لے کے خواب میں میرے سر پہ کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا تجھے یاد نہیں، میں تجھے یاد کر رہا ہوں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، باپ نے خواب میں ایسا سبق ہٹایا آج تک نہیں بھولا ہے۔ کبھی تمہیں تنہائی میں موقع ملا، پاکستان، انڈیا، مراکش، بنگلہ دیش، ہندوستان، مغربی، اللہ اکبر، میں تمہیں بیٹیوں کی داستان سناؤں، تب میرے سے پوچھنا صدیقی صاحب تو تقریر کے اندر روتا کیوں ہے؟ پتہ نہیں میں کون سے سفر پہ تھا، سن حقیقت میں کون سے سفر پہ تھا، سگنل کٹ رہے تھے، انڈیا کے بہت نمبر میرے پاس ہے، مجھے فون آیا، اسے یہ صدیقی کہنا نہیں آتا تھا، روئی، کہہ لگی خدا تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے پتہ نہیں کیا کیا وہ بول دی رہی، کہہ لگی تیرا نام عبدالحنان جندیقی ہے، میں نے کہا ہاں جندیقی ہے، کہہ لگی خدا تیرا بھلا کرے، ایسے پوت اللہ ہر ایک ماں کی گود میں آباد کرے، تجھے پتہ ہے تیرے رونے کی وجہ سے میں نے چکلے کا اڈا چھوڑ دیا۔ دنیا میں بات جا رہی ہے، میری بہنیں سن رہی ہیں، بھائی بلال کہنے لگی جس رات میں نے توبہ کی اس رات بھی میں 4 آدمیوں کے بستر پہ سو کے آئی تھی۔ پانچویں کی مجھے طلب تھی، 4 آدمیوں کے بستر پہ سو کے آئی، اللہ اکبر، ہاتھ میں کھانا فروٹ پتہ نہیں کیا کیا تھا، عبدالحنان تیری کیسٹ چل رہی تھی، میں نے کہا یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، جو امت کے دکھڑوں اور بے بسوں کے لیے بچوں کی طرح رو رہے ہیں، جب تو نے اللہ اکبر مجھے یاد نہیں اس نے کون سا واقعہ بتایا کہ جب تو نے واقعہ سنایا میں پانی پانی ہو گئی، عبدالحنان میں گھر میں جا کے مصلی پہ بیٹھ گئی، اللہ اکبر، تو نے خدا کی رحمتوں سے اتنی امید دلائی، میں زانیوں کو بھی توبہ کرنے کا موقع مل گیا۔ پچھلے 2 مہینے کی بات ہے، میں میری گھر والی پتہ نہیں کراچی سے لاہور یا لاہور سے کراچی سفر کر رہے تھے، ایئر ہوسٹس جب بھی آوے السلام علیکم قریب آکے ذرا چلے کے ڈرائی فروٹ، کرونا میں کھانا پینا جہاز میں بنتا، لیکن پھر بھی وہ لے کے آئی، مجھے کہنے لگی صدیقی صاحب، میں نے کہا جی، موبائل پہ آتے ہو؟ میں نے کہا جی، آگے بڑھی، کہنے لگی ذرا نظر نہ آئے کیمرے میں، میرے سر پر ہاتھ پھیرنا، میری گھر والی کہنے لگی پھیر دے، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جب ہم جہاز سے نکلنے لگے کہنے لگی 10 منٹ 1 منٹ، میں نے کہا جی، کہنے لگی مجھے آوارہ نہ سمجھنا، مجھے بے حیا نہ سمجھنا، 4 بہنوں نے مجھے گھر سے نکلنے پہ ماں کی دوائی نے بیماری نے مجبور کر دیا، عبدالحنان پھیرا لاہور سے کراچی لے کے آتی ہوں، یہ ننگا سر جو 2 گھنٹے جہاز میں ہوتا ہے، ڈرتی ہوں موت آگئی کیا بنے گا، عبدالحنان دنیا کام کر کے تھک کے سوتی ہے، میں اپنے گناہوں کی ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے معافی مانگتی ہوں۔ ہر چلنے والی کے متعلق دل کے اندر خیال آ گیا ایسی ہے، اللہ اکبر، اور لوگوں بہاولپور کا علاقہ قاری عثمان، کیا پتا سنے یا سن رہا ہو، بہت غریب ہے، بہت غریب، دائیں بائیں سے کچھ ہوتا ہے میں اس کے گھر بھیج دیتا ہوں، گردے اس کے کام کرنے چھوڑ گئے، شوگر سے اس کی آنکھیں چلی گئی، خود حافظ، بچے قرآن کے حافظ، 1-2 مہینے میں نے، کیونکہ باہر کا سفر تھا، میں نے 1-2 مہینے خبر نہیں لی، ایک دن صبح فون آیا، اللہ اکبر، میں نے اس کا نمبر بھی سیو نہیں کیا،
کہ کئی نمبر نہ آ جائے اور دل میں خیال ہے اس کی میں مدد کرتا ہوں، میں نے نمبر ہی سیو نہیں کیا. مجھے کہنے لگا مولوی صاحب گل سن، اور میں نے سمجھا پھر پیسے مانگے گا. میں کہا قاری صاحب، کہا مولوی صاحب خدا دا واسطہ گل سن، کیا پتا آج کے بعد تو میری آواز نہ سن سکے. میں نے کہا کیوں؟ کہا ہم نے دونوں میاں بیوی نے خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیا. میں نے کہا کیوں؟ کہ زکوٰۃ دینے والوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی، ہمارے گھر کے چولہے بند ہو گئے. میری بیوی میری دوائی کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی. صبح صبح میری بیوی لوگوں کے گھر میں جھاڑو دینے گئی، ننگے پیر روتی واپس آ گئی. کہنے لگی حافظ میں حافظ جو دعائیاں میرے کپڑوں اتروا دے اس سے بہتر ہے بیماری میں ترس ترس کے مر جا. والی صاحب آج 200 روپے کی خاطر میری بیوی کے کپڑے اترنے لگے تھے. بتا میرے میں خودکشی حلال ہے کہ حرام ہے؟ تم انتظار کر رہے ہو رمضان میں زکوٰۃ دیں گے، یتیم رو رہا ہے بچوں کی فیس دی گئی، فقیر رو رہے، جاؤ جاؤ، ضروری نہیں کہ ہر کوئی نہیں ہاتھ پھیلائے. جاؤ کتنے ریڑھی والوں کو دیکھو اللہ کے واسطے، جگ کے روشن ضمیروں، بڑی دکانوں پر اعلیٰ کوالٹی لینے والوں، کبھی چھوٹی چھوٹی چھاپڑی فروشوں پر چھوٹی چھوٹی ریڑھیوں سے سودا لے کر بکریوں کو ڈال دیا کرو، سبزی ترکاری لے کے جانوروں کو ڈال دیا کرو. لیکن خدا کے واسطے غریبوں کا تمہارے پہ حق ہے. تو 1 کلو سبزی لے کے جاؤ گے، یہ تمہاری 1 کلو سبزی لے کے جانا ان کے گھروں کے چولہے جلنے کا سبب بن جائے گا. اللہ راضی ہونے. سبحان اللہ. کیا بات. ضروری نہیں کوئی تمہارے آگے ہاتھ پھیلائے. گلی گلی میں دروازے ڈور ٹو ڈور جا کر ووٹ مانگتے ہو، کبھی ڈور ٹو ڈور جا کے خبر لی کہ اس گھر کا چولہا جلا کہ نہیں جلا. امام زین العابدین کا صاحبزادہ کہ جب سے باپ کے گلے پہ چھرا چلتے دیکھا، میں نے امام زین العابدین کو زندگی میں کبھی ہنستے نہیں دیکھا. لیکن میرا ابا عصر کی نماز کے بعد جو کھجوروں کے تھیلے بنواتا، جب سے کربلا سے میرے ابو ہو کے آئے، میرے باپ نے کبھی لاٹھی کے بغیر نہ چل کے دکھایا. میں نے کہا ابا جوانی میں لاٹھی کیسے آ گئی؟ کہ بیٹے کربلا کا منظر اگر تو دیکھتا تو تیرے اللہ اکبر تو لاٹھی کے ساتھ بھی زمین پر نہ چل سکتا. میرا باپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب مدینے کی گلیوں میں اندھیرا چھا جاتا، میرا ابا ایک ایک راشن کا تھیلا اپنے کندھے پہ رکھواتا. میں حضرت امام زین العابدین کے آگے ہاتھ جوڑتا کہ ابو جی مجھے بتاؤ. فرمایا نہ بیٹے میں نے اللہ سے سودا کر لیا، تجھے دینا ہے تجھے لینا ہے. میں تجھے بتاؤں گا فلاں غریب کے دروازے پہ دے کے رات کے ڈیرے میں دروازے پہ دے کے آئے گا، دل کے اجالے کے اندر وہ غریب تیرے سامنے سے گزرتا میں شرمندہ ہو گیا، میں نام محبت کو کیا منہ دکھاؤں گا. یا تو بیوہ بیل کے ہاتھ پہ 2000 رکھ کے کہتے ہو زکاتی زکاتی، تم نے اسے استعمال کرنے سے پہلے رلا دیا. غریب کی غریبی کا بھرم رکھنے کے لیے پوچھو، بتانا ضروری ہے کہ زکات ہے. اگر میں نے بتایا نا تو مجھے چودھری ملک شیخ کون کہے گا، مجھے عبدالحنان کون کہے گا. بتانا ضروری ہے. راشن کے تھیلے پہ دکان کا نام لکھوانا ضروری ہے. آٹے کے تھیلے پہ اپنی دکان کی مور لگانا ضروری ہے. دفع کر اس مال کو، تو بھی دفع ہو جا. تو خدا کی مخلوق کا بھرم نہیں رکھتا. کل قیامت کے اپنے بھرم کی میرے سے امید نہ رکھنا. تو ایک آٹے کی تھیلی پر ایک اللہ کی مخلوق کو ذلیل کر رہا ہے، میں تجھے ایک ایک نیکی پہ ذلیل کر کے دکھاؤں گا. خدا کی قسم اللہ نے مجھے مدرسے کے لیے
تعاون کے لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا. میں لوگوں کے آگے خطیب پاکستان، دنیا مجھے پیر طریقت رہبر شریعت کہتی ہے. میں دنیا کے آگے 500 روپے کے لیے جھولی پھیلاتا ہوں، جنت کے فضائل سناتا ہوں. اے لوگوں، اس امت پر وہ بھی وقت آئے گا کہ جنت کے فضائل سن کے ان کا ہاتھ ان کی جیبوں میں جائے گا. پھر اللہ کی محبت میں تو نہ گیا، اپنے مفاد کے اندر نام گیا. بات تم اس صدیق کی کرتے ہو، نعت اس نے صدیق کی شان میں پڑھی، بلال چشتی نے بھی کلام پڑھا ہوگا. اس پورے مہینے میں ہفتہ ابو بکر صدیق منایا گیا. کیا ایک بھی ان کے فضائل، ان کی عادت ہمارے اندر ہے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم رحمت دو عالم نے چندہ مانگا، صدیق اکبر روتا ہوا گھر آ گیا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رض کا فرماتی ہے، ابو آج سے پہلے تجھے اتنا بیتاب نہ دیکھا، رو رو کے آنکھوں کو تیری لال نہ دیکھا. میرے ابو کیا بات ہے؟ فرمایا آج رسول اللہ نے جھولی پھیلائی، صدیق کا ٹکر مارے اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. اے لوگوں، میں مدرسے کے لیے نہیں مانگتا، میں جھولی پھیلا کے اللہ کے نام پر مانگتا ہوں. تم میرے عزیزوں مولیتی کا مدرسہ نہ دیکھا کرو، میری زبان پہ اللہ کا نام دیکھا کرو. ان مدرسوں کی بقا کی، ان مدرسوں کے تحفظ کی، ان مدرسوں کی معاونت کی ذمہ داری اٹھا لو. اللہ کی قسم مرنے کی دیر ہے. قرآن عبداللہ بن عباس میں پڑھا جائے گا، اولاد کو خبر نہیں ہوگی. اللہ اکبر. قرآن رات کے اندھیرے میں عبداللہ بن عباس میں پڑھا جائے گا. اللہ اکبر. پورے جگ میں اتنی روشنی نہیں ہوگی، ان کے پڑھنے کی قبر کی پڑھ برکت سے اللہ تیری میری قبر میں اجالا پیدا کرے گا. بہت اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جا کے کم نہ کم کر کے مر جائیے، کوئی چنگا کام سارے چنگے کر دینے. آؤ میں چنگا تمہیں کام بتاؤں. اپنے ایک بچے اور بچی کو قرآن کا حافظ بنا دو. بیٹی ہے حافظہ، بیٹا ہے تو حافظ بنا دو. میدان معاشر میں کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں کس کونے سے نکل کے آئے گا، تیرا میرا ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے پہ لے جائے گا. مر گئے مر گئے مر گئے. یہ تو انہیں کہنا چاہیے تھا جن کے گھر میں 4 مہینے سے چولہا نہیں جلتا تھا. ککھ نہیں رہا. یہ تو ان کو کہنا چاہیے تھا جن کے ایک وقت میں گھر سے 5 جنازے اٹھ کے چلے گئے. ساڑھے کو بچیے کی. یہ تو اس عورت کو کہنا چاہیے تھا جو احد کے میدان میں روتی پھر رہی تھی اور کہہ رہی تھی بتاؤ میرے نبی کا کیا بنا. تیرا شوہر کہنے لگی پرواہ نہیں حضور کا بدلاؤ، کہ بیٹا کا پرواہ نہیں، کہنے لگی بھائی بھی کا کوئی نہیں. اللہ اکبر. تیرا باپ تیرا شوہر 4 شہید ہو گئے، کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ کملی والا کیسا ہے. کہ ٹھیک ہے رحمت دو عالم کو نہیں دیکھوں گی، اس وقت تک یہ قرار نہیں پائے گا. حضور کا چہرہ دیکھا، قدموں میں بیٹھ گئی، نبوت والے دامن کو تھام کے رونا شروع کر دیا. کہ باپ کے مرنے کی خبر دے. اللہ اکبر. بیٹے بھائی اور شوہر کی خبر دے. میرے حوصلے کو اتنا نہ گرایا جتنا تیرے چہرے کی خوشی نے میرے حوصلے کو بلند کر دیا ہے. اجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت قرآن، مولانا عبد الحنان صدیقی. بارک اللہ ماشاءاللہ. کونے میں سیدنا صدیق اکبر بیٹھے. اماں کہہ رہی ہے ایسا بیتاب تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپ رہی ہو. ابو پانی پی لے کر نہیں رحمت دو عالم انتظار میں. ابو بکر کیا لے کے آئے گا؟ کیا لے کے جاؤں بیٹی؟ بھانڈے نہیں، برتن نہیں. میری امی صدیقہ کائنات عندلیفہ عفیفہ نے کہتی ہے میں نے دیکھا میرے باپ نے پگڑی کا پلو کھولا، پوری پگڑی اتار کے زمین پر بچھا دی. میرے باپ کے پیر میں پھٹے جوتے تھے، میرے ابو نے وہ جوتے نکال کے اس رومال میں، میرے باپ نے اپنے تل کا ٹاکیوں والا کرتا اتار کے رومال میں. میرا ابا دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، ایک اتنا سا ٹاٹ کا ٹکڑا پڑا تھا. میرے باپ نے لپک کے اس کو اٹھایا، اوٹ میں جا کے پیمد والا تحمد اتار کے ٹاٹ والا ٹکڑا پہن لیا، وہ بھی تھیلی میں لا کے رکھ دیا. جب میرا
میرا باپ اس گٹھڑی کو لے کے چلا، گھر کی چوکھٹ پار کی، پلٹ کے واپس آئے، میں نے کہا پتہ نہیں تکیے کے نیچے درم و دینار یاد آ گئے، نہیں جہاں میری امی بھی کو برچی خانے میں چولہے پہ توا رکھ کے روٹی پکاتی تھی، میرا ابو جلدی سے اس کی طرف دوڑے، توے سے چولہا اٹھا کے چولہے سے توا اٹھا کے چلنا شروع کر دیا۔ میرے کہا ابو نبی نے چندہ مانگا، ستو کھجورے پیسہ مانگا، یہ توا لے کے جا رہا ہے، کہ نہیں بیٹی اگر کچھ اور آتا دے دیتا۔ اللہ کے نبی کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا لایا؟ میرے گھر میں کہہ دوں کچھ نہیں، آپ نے فرما دیا توا تو تیرے گھر میں تھا، بیٹی مجھے یہ لالچ لے جانے دے، جس مجاہد کے پاس آٹا ہوگا روٹی پکانے کے لیے توا نہ ہوگا، اس کی روٹی کے لیے ابو بکر کے گھر کا توا کام آ جائے گا۔ اے لوگوں مسجد نبی میں مصلی پہ بیٹھے کوئی 100 اونٹ کوئی 900 اونٹ لے کے آ رہا ہے، کسی کے مال کو دیکھ کر حضور کھڑے نہ ہوئے، صدیق کے ہاتھ میں توا دے کے کملی والے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ فرمیونی ہر ایک کو کہا کیا لایا؟ صدیق کے ہاتھ میں توا دے کے فرمایا صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ کیا بات ہے۔ جبرائیل کو بھی دوڑ لگانا پڑی، محبوبہ اسٹارٹ والے لباس سے کہہ دے تیرے پہ اللہ فخر کر کے تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ اے لوگوں مرنے کے بعد ہر کوئی بندہ غریب ہو امیر ہو نیا کفن پہنتا ہے، صدیق تیری یاری کا کیا کہنے، تو مرنے کے بعد بھی ٹاٹ والا ٹاکیوں والا لباس پہن کے جا رہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئی چادر لے کے آئی، رحمت والے نبی کے یار نے صدیق اکبر نے بیٹی کے ہاتھ میں دیکھا کیا ہے، کہ ابا تیرے لیے کفن لے کے آئی۔ اے لوگوں باپ کو ستانے والی بیٹیاں تمہیں بڑی نظر آئے گی، موت کے وقت باپ کو دلاسا دینے والی عائشہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ میں نے ایسے باپوں کو مرتے دیکھا جو ہاتھ اٹھا کے کہتے مولوی صاحب دعا کرے جے میرے اولاد دے بڑے دکھ دیتے، واہ 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 صدیق کرنا تیرا باپ دنیا سے جا رہے، چادر نہیں ہاتھ میں ہے، اور میں بیٹی یہ کیا ہے؟ ابو تیرے لیے نیا کفن لے کے آئی، اور میں بیٹی باپ کو ہستا قبر میں پہنچانا چاہتی ہے کہ جی کہ پھر میری آنکھ بند ہونے سے پہلے یہ کفن کی چادر کسی بیوہ کے سر پہ ڈال دے، تو اگر نہ محلے میں گلی میں کوئی یتیم پھر رہا ہو اس کا کرتا تہمت شلوار بنا دے۔ حضور علیہ السلام کے روزہ انور کی طرف رخ کیا، روکے فرمانے لگے اس روزے والے سے میں نے سنا اللہ کفنوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو عملوں کو دیکھا کرتا ہے۔ 2-2 لاکھ روپے قبروں پر لگانے والوں کبھی بیٹھ کے سوچا قبر کے اندر جو باپ 70 سال کے گناہوں کے گٹھر لے کے گیا، بتاؤ اندر کیا ہو رہا ہوگا؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، مرنے والے کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے اگر ساری زندگی میں ہمارے باپ نے کسی کو ستایا ہو یا کسی کو جھڑکا ہو، ایسا خدا واسطے معافی مانگنے ساڑھے باپ کو معاف کر دو۔ لوگ کی کہتے منیا نہیں منیا، اللہ کہتا تم نے منیا میرے کوئی نہیں منیا۔ تجھے کس نے حق دے دیا؟ تو اپنی سوچ اس کو معاف کرواتا پھر رہے، 70 سال کی نمازوں کے سجدے ضائع کر کے آیا، تیرے معاف کرنے سے معافی ملے گی؟ ساری زندگی مال میں زکوٰۃ نہ دی، میری حکم عدولی کی، میرے گھر کے سامنے میرے سامنے کر کے جاتا تھا، تیرے معافی مانگنے سے معاف کروں گا؟ بیٹی پیدا ہوئی مٹھائی تقسیم نہ گئی، بیوی کو کہنے لگا میں نے پہلے ہی پتا سی تیرے ورگی حرام کی میں نے کتنے سکھ دے گی، رشتوں میں ہلچل مچ گئی، اے بدبختہ بیٹی کی آمد پر خدا کی رحمتوں کی ٹوکریاں تیرے دروازے پر لائے، اسے برا کہے کہ اللہ کی ناشکری کیوں کر رہا ہے؟ ریڑی والے کو، مسجد کے امام کو، مسجد کے مؤذن کو، شیخ الحدیث کو مخاطب نہیں کیا، 4
4 بیٹیوں کے باپ کے لیے دوڑے دوڑے گھر سے آ گئے, ممبر بنا کے کھڑے ہو گئے. پتا تھا میری امت میں بدبختی آئے گی, بیٹیوں کو نوسط سمجھیں گے. بات ایک کی نہ کی, شروعات 4 سے کر دی. فرمایا جس کے 4 یا 3 ہو اور ان کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرے. فرمایا کپڑا جسم سے سور ہو سکتا ہے, قیامت کے دن 4 بیٹیوں کے باپ سے محبت دور نہیں ہوگا. دوسری بیٹی کے پیدا ہونے پر 1 طلاق, تیسری کے پیدا ہونے پر 3 طلاق کے دے کر دوسری سوکن لانے والے یہ معافی مانگے میں کر دوں گا. بیٹی پیدا ہونے پر طلاق دے کے باپ ہارٹ اٹیک ہسپتال میں, ماں فالج کے مرض میں, یہ تیرے ایک کڑوے جملے کی وجہ سے ہنستے بستے گھروں میں صفحہ ماتم بچھ گئی. مرنے کے بعد تیری طرف سے لوگ معافی مانگے میں کروں گا. آج ذرا قبر والی جیل کے اندر میں تجھے بتاؤں گا قیدی کیسے ہوا کرتا ہے اور قیدی کی سزا کیا ہوا کرتی ہے. شکر ہے خدا کا, محبوب کے صدقے سے اللہ نے ہمیں بچا رکھا ہے, ورنہ میرے عزیزو ہماری تو حالت یہ تھی کہ کتے بلے بھی ہماری طرف ٹھکرے کے لیے تیار نہ ہوتے. یہ تو محبوب کی دعاؤں کا صدقہ کہ پروردگار عالم نے آپ کا میرا بھرم رکھا ہوا ہے. صبح صبح دکانوں پر, کارخانوں پر, ملازمتوں پر میرے عزیزوں مذاکرے ہو رہے. یار عہدے بڑا کامیاب نکلیا, عہدے بڑا سمجھدار نکلیا. عہدی ایک دکان سی, ایک کھوکا سی, ایک مارکیٹ دا پرسوں نے سودا کیتا. ارے کتھوں دے کل پیسہ آیا, اور عہدی بیوی کی بیٹیاں پاندی سی, اور پیسے جوڑ جوڑ کے رکھدا سی, اور نے فضول کی خرچی نہیں کی تھی. بڑا کامیاب نکلا. تو مارکیٹ بنانے والے کو, پلازا بنانے والے کو, کارخانہ بنانے والے کو کامیاب کہتا ہے. سن 18واں پارہ ابتدائی آیات, اللہ کن کو کامیاب کہہ رہا ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اے لوگوں, مکان والے نہیں, دکان والے نہیں, ذمہ دار نہیں, کوٹھیاں بنانے والے نہیں, نماز پڑھنے والے کامیاب ہو گئے. تحقیق نماز پڑھنے والے فلاح پا گئے, اللہ کی نظروں میں اونچے ہو گئے, نبی علیہ السلام کے دربار میں کامیاب ہو گئے. نماز نماز نماز. اے لوگوں, اللہ اکبر کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے امر کو پورا کرنے کا سب سے بڑا تقاضا نماز کا سجدہ. آج مسجدوں کو بھر کے دیکھ لو, اللہ کی قسم اپنے وجود سے خدا کے گھر کو بھر دو, اللہ رحمتوں برکتوں سے ہمارے گھروں دکانوں کو بھر دے گا. بس آج کا میرا آپ حضرات سے یہی مذاکرہ تھا, آپس کے اندر یہی ذکر کا حلقہ تھا. اللہ کے واسطے بچوں کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو, بیوی کو کچن ٹی وی موبائل سے ہٹا کر مصلی نماز کی ترغیب دو, اس کی طرف لاؤ. جب یہ 2 چیزیں آپ کے میرے گھر کے اندر عام ہو گئی تو جن ہواؤں سے پسینے خشک ہوتے ہیں, رب کعبہ کی قسم ان ہواؤں سے اللہ جہنم کی آگ کو بجھا کے رکھے گا. کرتے ہیں سارا مجمع اللہ کے دربار میں توبہ. کیا خیال ہے, بھی انتظار کریں یا توبہ کر لیں؟ بولو بولو, انتظار کریں یا توبہ کر لیں؟ اسرائیل علیہ السلام کا, خدا کے قہر کا, اللہ کی ناراضگی کا انتظار کریں یا توبہ کر لیں؟ پکی کر لیں توبہ. پھر بلند آواز سے سارا مجمع کہہ دے, یا اللہ میری توبہ. نئی آواز آئی کو, یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دو ہاتھ کھڑے کر کے, یا اللہ میری توبہ. جیسے ہاتھ کھڑے ہوئے اللہ کے دربار میں جوڑ کے کہہ دو, یا اللہ میری توبہ. تکرار کے ساتھ ہو, یا اللہ میری توبہ. یا اللہ, بلند آواز, یا اللہ میری توبہ. 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 بچہ چلاتا ہے, ماں کا سینہ اچھل جاتا ہے, بندہ رو کے اللہ کو دکھا دے, خدا کی قسم رحمت جوش پہ آ جائے گی. بس میرے ویرا, آخری تقاضا یہ
ابھی میں نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی، بھاگا دوڑا، پتہ نہیں کہاں سے سفر کرتا کہاں سے آیا، اب بھی پتہ نہیں تیسری چوتھی جگہ بول رہا ہوں۔ او لوگوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنا احساس کرو، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، مر کے دیکھ لو، ترسو گے اولاد کے چہرے کو، اسے سال سال بعد آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کے راستے میں دے دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، اپنے وجود اپنے مال سے دے دو اللہ کے راستے میں۔ ویرو، عشاء کی نماز میں نے نہیں پڑھی، قیامت کے دن عبداللہ بن عباس کے جلسے کی شمولیت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا نماز کیوں چھوڑی تھی۔ اب ہم گھر جاویں گے خوشی خوشی اس کی معافی کا اللہ اکبر ہار گلے میں ڈال کے لے کے جائیں گے، لیکن اسے سونے سے پہلے ناراض نہ کرنا بلکہ اور راضی کرنا۔ جس کی نماز رہ گئی وضو کر کے خدا کو جھک کے دکھا دینا۔ اللہ کی قسم، ماں گود میں اتنی رکھوالی نہیں کرتی جتنا نمازی کی بستر پہ خدا رکھوالی کر کے دکھائے گا۔ کرو 5 نمازوں کا وعدہ ارادہ، انشاءاللہ استقامت کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے۔ کاروبار کے اندر 2 نمبری سے اللہ ہماری توبہ، کم تول سے ہماری توبہ، کم پیمائش سے ہماری توبہ، مخلوق کو مال اور دکھایا دیا اور اللہ ہماری توبہ، پھر کو یا اللہ ہماری توبہ، نماز روزے سے دور رہنے سے اللہ ہماری توبہ، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ، تجھے ناراض کرنے سے اللہ ہماری توبہ، نبی جی کا آپ کے طریقوں کی مخالفت کر کے دل دکھانے سے اللہ ہماری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ میں نے اتنی مرتبہ تمہارے سے سینے کا زور لگا کر توبہ کیوں کروائی؟ میں نے انہی لوگوں سے سنا نبی کا فرمان، جب بندہ اللہ اکبر اپنی زندگی کا احساس کر لیتا ہے اور ہاتھ جوڑ کے اس کو دکھاتا ہے، جب اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اللہ آسمان کی مخلوق کو زمین پر بھیجتا ہے کہ ان کے آنسوؤں کو زمین پہ گرنے نہ دینا، اپنے پروں کو بچھا کے ان کے آنسوؤں کو لے کے آؤ، میں نے بچا کے رکھوں گا، قیامت کے دن اس کے آنسو کی پاور دکھاؤں گا، ادھر جہنم کا دریا جل رہا ہوگا، میں اس کے ایک آنسو کو ڈال کے ساری جہنم کی آگ کو بجھا دوں گا۔ اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ بھائی